اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج ہمارا موضوع جو ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے، وہ ہے جناب فاطمہ الزہرا کا مقام۔ یقیناً ان کے مقام کی کیا حد ہو سکتی ہے کہ جس کے دروازے پر سید الانبیاء آ کر رک جاتے ہیں۔ یہ مقام زہرا کم نہیں ہے جس کے دروازے پر جبرائیل جیسا فرشتہ جو ہے آ کر کہتا ہے میں حسنین کا درزی ہوں۔ کتاب و مالی روایت کرتا ہے، مالک وہ بیان کرتا ہے کہ ہم سفر میں تھے، حج کے ارادے سے جا رہے تھے۔ ایک بڑا صحرا آیا اور ہم نے دیکھا ہمارے قافلے کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون، بزرگ خاتون، نہایت کمزور، اور ان کی ناکہ جو تھی وہ بھی کمزور تھی۔ جیسے ہی ہمارے قافلے کے ساتھ ان کی ناکہ ملی، ہمارے قافلے کے ہر فرد نے کہا اے قابل احترام، آپ بھی ضعیف ہیں اور آپ کی ناکہ بھی کمزور ہے، سفر بہت طویل ہے اور اس سفر میں گرمی زیادہ ہے۔ مالک بیان کرتا ہے کہ وہ خاتون جو تھی، وہ مستور جو تھی، وہ خاموش رہی۔ ہم جو بھی سوال کرتے، کوئی گفتگو کرتے، وہ خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیتی تھی۔ اسی اثناء میں ابھی ہم صحرا کے درمیان میں پہنچے اور جو ہمیں خدشہ تھا، ڈر تھا کہ وہ مستور جو خود بھی ایک کمزور اور بوڑھی خاتون تھی، اس کی ناکہ بھی کمزور تھی، وہ ناکہ جو تھی وہ دم توڑ گئی۔ ہم سب قافلے والے رک گئے اور اس کے قریب گئے۔ ہم نے کہا ہم نہیں کہتے تھے کہ اے قابل احترام مستور، یہ آپ کی ناکہ بہت کمزور ہے، سفر بہت طویل ہے، پھر بھی خاموش رہی۔ کہ میں حیران کہ کسی سوال کا جواب کیوں نہیں دیتی۔ بس جیسے ہی ہم میں سے ہر فرد نے اس سے کہا کہ ہم کہتے تھے، ہماری تمام باتوں کو اس نے سنا۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا، ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگی اے رب ذوالجلال، تو نے مجھے اپنے گھر میں نہ رہنے دیا اور اپنے گھر تک بھی نہیں پہنچایا۔ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً پھر بھی میں تجھ سے شکایت کرتی، یقیناً کیونکہ سننے والا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے۔ اس الفاظ کے بعد، جملے کے بعد، گفتگو کے بعد، مالک کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، دور سے ہمیں ایک شخص نظر آیا جس کے ساتھ ایک ناکہ تھی، اس نے مہار کو پکڑا ہوا تھا، اور جیسے ہی قریب پہنچا اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، ناکہ کو بٹھایا، اور اس مستور سے کہنے لگے آؤ اس ناکہ پر سوار ہو جاؤ۔ بس وہ خاموشی سے مستور سوار ہو گئی۔
اور پھر وہ چلے. ہم پورے قافلے والے دیکھتے رہے، دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے. جب ہم مکہ میں پہنچے، طواف کعبہ میں مصروف تھے. میں اسے تلاش بھی کرتا رہا، لیکن طواف کے درمیان میں نے دیکھا وہ مستور وہی طواف کر رہی ہے. میں اس کے قریب گیا، کہنے لگا اے قابل احترام مستور، مجھے ایک جواب تو دے کہ تو نے بتایا نہیں ہے تو کون؟ اتنی عظمت والی خاتون کہ تو نے ہاتھ اٹھائے اور خداوند تعالیٰ نے تیری اسی وقت حاجت روائی کر دی. تو ہے کون؟ مجھے ایک سوال کا یہی جواب دے دے. وہ مستور کہنے لگی آپ کو پتہ نہیں، میں سید الانبیاء فخر موجودات جناب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زہرا کی جو کنیز تھی، ان کا نام تھا فضا. میں حضرت فضا کی بیٹی ہوں، میں حضرت فضا کی نواسی ہوں. ذرا یہ مقام دیکھیے کہ یہ مقام ہے زہرا کی کنیزوں کا. یہ عظمت ہے زہرا کی کنیزوں کی کہ جیسے ہی وہ ہاتھ بلند کرتی ہے خداوند تعالیٰ اسی وقت حاجت روائی کرتا ہے. اس لیے دیکھو یہ عام گھر نہیں ہے، یہ عام یا ایک ایسا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے، سبق حاصل کرنے کا مقام ہے کہ مقام کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذہنوں کی حد جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اس مقام کو، زہرا کے مقام کو یا خدا جانتا ہے یا نبی جانتا ہے یا علی جانتا ہے. ہمارے ذہنوں سے یہ گھرانہ بالا تر ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے، آل محمد کی وجہ سے تخلیق کائنات کی. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت رسول پر عمل کریں، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھیں، مودت رکھیں، تاکہ ہم نجات کے راستے پر قائم ہو جائیں. آمین ثم آمین.